کیا آپ جانتے ہیں یورپ میں ایک ایسا ملک ہے جہاں لاکھوں بنکر زمین کے نیچے چھپے ہوئے ہیں؟ ایک ایسا ملک جسے دنیا نے سالوں تک خفیہ رکھا، جہاں داخل ہونا کبھی جرم سمجھا جاتا تھا۔ آج ہم بات کریں گے البانیہ کی۔ البانیہ یورپ کا وہ پراسرار ملک جسے کبھی دنیا سے کاٹ کر رکھا گیا اور جس کے بارے میں آج بھی بہت سی حقیقتیں لوگوں کو معلوم نہیں۔ البانیہ کی کل آبادی تقریباً 28 سے 30 لاکھ کے درمیان ہے۔ یہ یورپ کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں آبادی کم مگر تاریخ اور ثقافت بہت گہری ہے۔ البانیہ کا کل رقبہ تقریباً 28,748 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ ملک رقبے میں چھوٹا ضرور ہے مگر پہاڑوں، جھیلوں اور خوبصورت ساحلوں سے مالا مال ہے۔ البانیہ کا دارالحکومت تیرانہ ہے۔ تیرانہ نہ صرف سیاسی مرکز ہے بلکہ ثقافت، تعلیم اور جدید البانیہ کی پہچان بھی ہے۔ البانیہ کی اہمیت صرف اس کے سائز سے نہیں بلکہ اس کی جغرافیائی پوزیشن سے ہے۔ یہ ملک یورپ اور بالکن کے سنگم پر واقع ہے، ایڈریاٹک اور آئیونین سمندر تک رسائی رکھتا ہے۔ تاریخی طور پر یہ مشرقی اور مغربی تہذیبوں کے درمیان پل رہا ہے۔ آج البانیہ تیزی سے سیاحت، تجارت اور یورپی سیاست میں ابھر رہا ہے۔ یورپ کے نقشے پر ایک چھوٹا سا ملک مگر تاریخ ایسی جس میں جنگیں بھی ہیں، راز بھی اور آزادی کی طویل جدوجہد بھی۔ آئیے جانتے ہیں البانیہ کی تاریخ۔ البانیہ کی تاریخ کا آغاز ایلیرین قبائل سے ہوتا ہے جو ہزاروں سال پہلے اس خطے میں آباد تھے۔ یہی قبائل آج کے البانین لوگوں کے آباء و اجداد سمجھے جاتے ہیں۔ بعد میں رومن سلطنت نے اس علاقے پر قبضہ کیا اور البانیہ روم کی اہم فوجی اور تجارتی گزرگاہ بن گیا۔ رومن سلطنت کے زوال کے بعد یہ علاقہ بازنطینی سلطنت کے زیر اثر آ گیا۔ اسی دور میں عیسائیت یہاں پھیلی اور ثقافت نے نیا رنگ اختیار کیا۔ 15ویں صدی میں عثمانی سلطنت نے البانیہ پر قبضہ کر لیا۔ یہ دور تقریباً 500 سال جاری رہا۔ اسی زمانے میں اسلام البانیہ پہنچا اور آج بھی ملک کی اکثریت مسلمان ہے۔ عثمانی دور میں ایک نام تاریخ میں امر ہو گیا، سکندر بیگ، جس نے عثمانیوں کے خلاف کئی سال تک مزاحمت کی اور آج بھی قومی ہیرو مانا جاتا ہے۔ 1912 میں عثمانی سلطنت کے زوال کے ساتھ البانیہ نے آخرکار آزادی کا اعلان کیا اور ایک آزاد ریاست بن کر ابھرا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد البانیہ میں کمیونسٹ حکومت قائم ہوئی۔ یہ دور ملک کی تاریخ کا سب سے سخت اور پراسرار دور تھا۔ ملک کو دنیا سے کاٹ دیا گیا، سفر، میڈیا اور مذہب پر پابندی، لاکھوں بنکرز کی تعمیر۔ البانیہ یورپ کا سب سے الگ تھلگ ملک بن گیا۔ 1990 کے بعد کمیونسٹ نظام کا خاتمہ ہوا اور البانیہ دوبارہ دنیا کے نقشے پر آیا۔ آج البانیہ جمہوری ملک ہے، سیاحت میں تیزی سے ترقی کر رہا ہے، یورپی یونین میں شامل ہونے کی کوشش میں ہے۔ البانیہ میں 1 لاکھ سے زائد بنکر موجود ہیں۔ یہ بنکرز ایک آمر حکمران نے اس خوف میں بنوائے کہ دنیا البانیہ پر حملہ کر دے گی۔ آج بھی یہ بنکرز پہاڑوں، ساحلوں اور شہروں میں خاموش کھڑے ہیں اور ایک خوفناک تاریخ سناتے ہیں۔ ایک وقت تھا جب البانیہ شمالی کوریا کی طرح دنیا سے مکمل کٹ چکا تھا۔ نہ سفر کی اجازت، نہ بیرونی دنیا سے رابطہ۔ لوگوں کو بتایا جاتا تھا کہ باہر کی دنیا دشمن ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں البانیہ دنیا کا پہلا ملک تھا جس نے خود کو مکمل طور پر ہر مذہب سے آزاد قرار دیا۔ مساجد، گرجا گھر سب بند کر دیے گئے۔ یہ فیصلہ پوری دنیا کے لیے چونکا دینے والا تھا۔ البانیہ کی زبان نہ مکمل یورپی ہے نہ ایشیائی۔ یہ زبان دنیا میں اکیلی کھڑی ہے، جس کا کوئی قریبی رشتہ کسی اور زبان سے نہیں ہے۔ البانیہ میں ایک روایت ہے جسے بیسا کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے مہمان کی حفاظت، چاہے وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ یہ روایت آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ البانیہ کی ثقافت یورپی، عثمانی اور مقامی روایات کا حسین امتزاج ہے۔ یہاں موسیقی، لوک رقص اور روایتی لباس لوگوں کی پہچان ہے۔ البانیین لوگ اپنی عزت، غیرت اور مہمان نوازی کے لیے مشہور ہیں۔ بیسا یعنی وعدہ نبھانا یہاں کی ثقافت کی بنیاد ہے۔ البانیہ کا طرز زندگی سادہ مگر خوشگوار ہے۔
لوگ خاندان کے ساتھ وقت گزارنا، کھانا بانٹنا اور دوستوں کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے ہیں۔ شہری علاقوں میں زندگی تیزی سے جدید ہو رہی ہے، جبکہ دیہی علاقوں میں اب بھی پرانی روایات زندہ ہیں۔ البانیہ ایک منفرد ملک ہے جہاں مختلف مذاہب پرامن طور پر ساتھ رہتے ہیں۔ تقریباً 55 سے 60% مسلمان، تقریباً 20% عیسائی آرتھوڈکس اور تقریباً 10% کیتھولک۔ باقی لوگ خود کو غیر مذہبی کہتے ہیں۔ یہاں مذہب ذاتی معاملہ سمجھا جاتا ہے اور مذہبی رواداری البانیہ کی پہچان ہے۔ البانیہ کی نائٹ لائف خاص طور پر تیرانا میں کافی متحرک ہے۔ کیفے کلچر بہت مضبوط، میوزک کلب اور لائیو کنسرٹس، نوجوان نسل کا آزاد اور دوستانہ ماحول۔ یورپ کے دوسرے ممالک کے مقابلے میں یہاں نائٹ لائف کافی سستی بھی ہے۔ البانیہ میں شادی خاندان کی رضامندی سے اور روایتی انداز میں ہوتی ہے۔ شادیاں بڑے پیمانے پر منائی جاتی ہیں۔ موسیقی اور رقص اہم حصہ ہے۔ بعض دیہی علاقوں میں اب بھی روایتی رسمیں ادا کی جاتی ہیں۔ اب جدید دور میں لو میرج بھی عام ہوتی جا رہی ہے، مگر خاندان کی اہمیت آج بھی برقرار ہے۔ روایت اور جدیدیت کے بیچ کھڑا ایک ملک جہاں ثقافت زندہ ہے اور زندگی مسکراہٹ کے ساتھ گزرتی ہے، یہ ہے البانیہ۔ البانیہ کی معیشت تیزی سے ترقی کرتی ہوئی معیشتوں میں شامل ہے۔ زراعت اب بھی اہم ستون ہے۔ سیاحت معیشت کا تیزی سے ابھرتا شعبہ ہے۔ توانائی خاص طور پر ہائیڈرو پاور ملک کی بڑی طاقت ہے۔ یورپ کے ساتھ تجارت معیشت کو مضبوط بنا رہی ہے۔ گرچہ البانیہ ابھی مکمل طور پر ترقی یافتہ نہیں، مگر مستقبل کے امکانات بہت روشن نظر آتے ہیں۔ البانیہ میں تعلیم ریاست کی نگرانی میں دی جاتی ہے۔ پرائمری اور سیکنڈری تعلیم لازمی ہے۔ سرکاری اور نجی یونیورسٹیاں موجود ہیں۔ نوجوان نسل بیرون ملک تعلیم کو ترجیح دیتی ہے۔ آج کل ٹیکنالوجی اور IT تعلیمی نظام میں تیزی سے شامل ہو رہی ہے۔ البانیہ کا صحت کا نظام سرکاری اور نجی دونوں شعبوں پر مشتمل ہے۔ بڑے شہروں میں جدید ہسپتال موجود ہیں۔ دیہی علاقوں میں سہولیات محدود ہیں۔ نجی ہسپتال بہتر مگر مہنگے ہیں۔ ملک آہستہ آہستہ اپنے ہیلتھ سسٹم کو بہتر بنا رہا ہے۔ البانیہ میں سفر آسان اور کم خرچ ہے۔ بسیں اور منی بسیں سب سے عام ذریعہ ہیں۔ سڑکوں کا نیٹ ورک مسلسل بہتر ہو رہا ہے۔ تیرانا انٹرنیشنل ایئرپورٹ ملک کا مرکزی ہوائی اڈہ ہے۔ بندرگاہیں سمندری تجارت میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ایک ایسا ملک جو برسوں تنہا رہا مگر آج دنیا کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اگر آپ کو البانیہ کے یہ حقائق پسند آئے ہوں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں بتائیں اگلا ملک کون سا ہو، کیونکہ یہاں ہم دکھاتے ہیں دنیا کے وہ راز جو کوئی نہیں بتاتا۔